اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ بیعت کی ہم ڈسکشن کر رہے تھے، اس کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی اس بات پر۔ ایک تو یہ بھی ہم نے بیعت کے الفاظ پڑھے تھے، یہ بیعت عقبہ جو پہلی والی بیعت یاد ہے آپ کو، جب ڈسکس ہم نے کیا تھا کہ 11 لوگ آئے تھے، 6 پہلے والے اور 7 نئے، ان سے آپ نے وہ بیعت لی تھی کہ زنا نہیں کریں گے اور بہتان نہیں لگائیں گے۔ اس کو اب بیعت نسواں کہا جاتا ہے۔ یہ جو بیعت تھی، ان الفاظ سے آپ خواتین سے بیعت لیا کرتے تھے، یہ آگے قرآن میں اس کا ذکر آ بھی جائے گا۔ لیکن اب جو بیعت عقبہ ثانیہ دوسری جو بیعت ہو رہی ہے، اس کے الفاظ تھوڑے سے مختلف تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم بیعت کرو مجھ سے اس بات پر کہ دل چاہے یا نہ چاہے ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے۔ کیسی بات ہے یہ؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کا حکم آتے ہی سب کا دل خود بخود چاہنے لگتا ہے اس کو ماننے کو۔ حقیقت بتا دیے کہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ انسان کا بالکل دل نہیں چاہ رہا ہوتا وہ بات ماننے کو، اس کے باوجود ماننی ہے۔ اور یہ آج کل جو ہم کہتے ہیں نا بعض چیزوں کو سن کر کہ ابھی میرا دل نہیں ہے اس کے اندر، مجھے پتا ہے بات صحیح ہے لیکن میرا دل نہیں ہے، میرا دل مان جائے گا، میں کنونس اور ہو جاؤں تو میں کروں گی۔ پہلا کلوز یہی تھا بیعت کا کہ دل چاہے یا نہ چاہے بات سنو گے اور مانو گے، اور بعض دفعہ سن سن کر بھی ماننے کو دل آ جاتا ہے۔ دوسرا کلوز تھا کہ تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر بنیاد میں پڑی ہوئی ہے یہ چیز، اللہ کی راہ میں کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے۔ سورہ مائدہ کی آپ کو یہ آیت یاد ہے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، یہ وہی والی چیز ہے۔ آگے فرمایا اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں کیا ملے گا اس بات پر ہم بیعت کریں تو ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے لیے جنت ہے۔ ایک انصاری نے اندیشہ ظاہر کیا کہ اگر اللہ آپ کو غلبہ عطا فرما دے گا تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کی طرف تو کہیں نہیں پلٹ جائیں گے۔ ایک نیچرل اندیشہ تھا کہ ابھی تو آپ کمزوری کی حالت میں ہیں، بظاہر کمزوری کی حالت میں دنیاوی طور پر، پھر جب اللہ دنیاوی طور پر کامیاب کر دے تو آپ پھر پلٹ جائیں اپنے گھر والوں کی طرف۔ یہ سن کر آپ مسکرائے، فرمایا نہیں۔ اب یہاں سے آپ دیکھیں انصار کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون ہے اور آپ کی بربادی میری بربادی ہے۔ میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا، اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ تو یہ ہے انصار کی فضیلت، بہت اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا۔ اور یہ جو بیعت ہے یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہلاتی ہے۔ اب یہ بیعت ہو ہی رہی تھی کہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا یا اہل یثرب ٹھہر جاؤ، ہم آپ کی خدمت میں اونٹوں کا کلیجہ مار کر، یہ محاورہ ہے ان کا، یعنی کہ بہت دور سے ہم سفر کر کر آئے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیا ہمیں یقین ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے نا، یقین ہے؟ کسی بھی مسلمان سے آپ پوچھئے کہ تمہیں یقین ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو جو یہ دعویٰ کرے تو پھر وہ آگے سن لے انہوں نے کیا کہا۔ اور دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو حالات ہیں جس میں کہ یہ انصار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے کے جا رہے ہیں، آج یہ حالات ہوتے تو کیا کوئی ہم میں سے نبی اکرم کو اپنے گھر میں پناہ دینا چاہتا؟ آدھی دنیا کیا ساری دنیا مخالف ہو جائے گی، اپنے سارے بہترین ہتھیار لے کر وہ آپ سے جنگ کرنے آ جائیں گے، کوئی لے کر جاتا؟ کہتے ہیں محبت تو ہے لیکن مصلحت کا تقاضا ہے کہ اپنے گھر ہم ان کو بھی نہ لے کر جائیں۔ ہم تو مصلحت پسند ہو گئے ہیں نا، اس لیے ہم وہ درجے نہیں پا سکتے۔ وہ مصلحت پسند نہیں تھے، حق پسند تھے۔ حق اگر ہے تو ہر حال میں قبول کرنا ہے، ہر حال میں اس کو اپنے گھر میں لے کر آنا ہے۔ اور بالکل جیسے کہ آج کے پرسپیکٹو میں آپ دیکھیے، یہی پرسپیکٹو تھا اس زمانے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مدینہ لے کر جانا مذاق بات نہیں تھا، مذاق نہیں تھا، بالکل وہی والی چیز تھی کہ سارا عرب مخالف ہو رہا تھا ان کا۔ تو جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرے تو پھر بہت سارے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، بہت سی مخالفتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا اس کو،
جیسے کہ یہاں اب آگے پڑھتے ہیں حضرت اسد نے جو فرمایا کہ آج رسول اللہ کو یہاں سے لے جانے کا مطلب ہے سارے عرب سے دشمنی، تمہارے اہم سرداروں کا قتل اور تلواروں کی مار۔ کتنے ذہین لوگ تھے، یہ نہیں کہا کہ سارے عرب کی بادشاہت، مال و دولت کا ڈھیر اور اللہ کے ہاں پھر جنت ٹھنڈے ٹھنڈے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بالکل حقیقت یہاں انہوں نے بیان کر دی ہے۔ یہ تمہاری وفاداری کا دعویٰ جو تم کر رہے ہو اور اس کے بدلے تم سے جو جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی ایک قیمت تم کو اپنی ذاتی زندگی میں ادا کرنی ہوگی، مخالفتوں کی شکل میں، مشکلات کی شکل میں۔ اور آگے انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو انہیں ابھی سے چھوڑ دو، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول بات ہوگی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بیعت لی، ان کو جنت کی بشارت دی، اور سورہ توبہ کی جو آیت ہے 111 کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یہ اس موقع پر نازل ہوئی تھی، یہ اس کا شان نزول ہے۔ مردوں سے آپ نے ہاتھ ملایا، عورتوں سے آپ نے ہاتھ نہیں ملایا، صرف آپ نے زبانی بیعت لی خواتین سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی نامحرم عورت کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کیا پتہ چلتا ہے اس سے؟ سمپل چیزیں آپ کو نکالنی ہیں اپنی زندگی کے لیے بھی۔ اب دیکھیے نا، یہ تو اللہ کے رسول تھے، خواتین کی عقیدت کا کیا حال ہوگا؟ ان کا تو بس نہیں چلتا جیسے کہ اپنے باپ کا انسان ہاتھ چوم لیتا ہے۔ اگر ہم ہوتے تو ہم کس طرح اپنے رسول کا ہاتھ پکڑ کے چومنا چاہتے ہیں نا؟ لیکن جذبات ایک طرف اور اصول دوسری طرف۔ اصول ہے اپنی جگہ، اور یہ ہم لوگوں کے ہاں جو آج کل بہت رواج ہو گیا ہے عورتوں مردوں کا ہاتھ ملانا ایک سوشل ایٹیکیٹس کے طور پہ، ہرگز اس میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ کوئی کسی طرف خرابی ہوتی ہے، نہیں، ایک سوشل ہے، جیسے کہ آپ نے سلام کیا، آپ نے گڈ ایوننگ کہا، اس طرح پھر وہ اپنا ہاتھ آفر کر دیتے ہیں۔ تو آپ کو ضرورت نہیں ہے ہاتھ ملانے کی، بس بات ختم۔ آپ کہہ دیں کہ ہمارے ریلیجن میں اس کی اجازت نہیں ہے، وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو شیک ہینڈز وتھ مین، بات ختم۔ امبیرسمنٹ اٹھانی ہے، ہم کہتے ہیں بہت امبیرسنگ ہوتا ہے، پھر گھر جا کر میاں ڈانٹتے ہیں ہم کو، اتنا بھی نہیں کر سکتے، نہیں، پتہ نہیں ہوتا سب کو، اکثر وہ اپنا ہاتھ آفر کر دیتے ہیں، آگے کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ چھوٹے موٹے امبیرسمنٹس تو پھر اتنی تو کم از کم جنت کی قیمت دینی ہوگی نا۔ اچھا، اس کے بعد اب جب ایک مدینہ سینٹر بن گیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ لوگ اپنا مال، گھر بار، ہر چیز چھوڑ کر ایک اندیکھی سرزمین کی طرف چل پڑے۔ 1400 سال پہلے کی بات ہے، یہ تو نہیں کہ انہوں نے پہلے ٹی وی پر دیکھا ہوا تھا اور انٹرنیٹ پر انہوں نے اس کا سارا لے چکے تھے انفارمیشن کہ اچھے ہوٹلز کہاں ہیں اور رینٹا کار کہاں سے ملے گی، یہ سب کچھ تو نہیں تھا، کچھ نہیں پتا کیا جگہ ہے، کیسی جگہ ہے، کس قسم کے لوگ ہوں گے، لیکن صرف اور صرف خالصتاً دین کی سربلندی کے لیے۔ بڑے خوبصورت واقعات آتے ہیں لوگوں کی قربانی کے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نکلے تو ام سلمہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ ام سلمہ آپ نام سے پہچان گئے ہوں گے، یہ آگے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے تھیں۔ اس وقت وہ ابو سلمہ کے نکاح میں تھیں، تو ابو سلمہ، ام سلمہ اور ان کا ایک بچہ، فیملی نکلی پوری۔ ام سلمہ کے گھر والوں نے اپنی بیٹی کو روک لیا کہ تم جاتے ہو تو جاؤ، ہم اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے۔ جب یہ ہوا تو ابو سلمہ کے گھر والے آ گئے اور کہنے لگے اچھا اگر تم لوگ اپنی بیٹی کو لیتے ہو تو یہ بچہ ہم کو دے دو، یہ تو ہمارا ہے۔ تو وہ بچہ ان سے لے لیا۔ اب یہاں سے ام سلمہ کے گھر والے بچے کو کھینچ رہے ہیں اور وہاں سے ابو سلمہ کے ننیال اور ددیال والے، اور اس کھینچا تانی میں بچے کا بازو نکل گیا، اس کا بازو اکھڑ گیا۔ اس حال میں ابو سلمہ ہجرت کر گئے۔ آپ تصور کیجئے، اپنے دل کے اوپر لائیے ان چیزوں کو تو پتا چلے گا کہ کیا ان کا جذبہ تھا۔ یہاں دیکھ رہے ہیں لیکن تنہا پھر وہ ہجرت، اس لیے کہ ہجرت کا حکم آ چکا تھا، اور حکم آ گیا ہے، اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی محبت کسی اور کا خیال لانے نہیں دیتی تھی دل میں، بس وہ کہہ دیا گیا اب وہ کرنا ہے ایٹ اینی کاسٹ، کوئی بھی آپ کو ذاتی پرسنل قربانی دینی ہو وہ کر جاتے تھے، تبھی اللہ تعالی نے وہ مقام ان کو دیا ہے۔ یہ باتیں سن کر رونا بھی آتا ہے اور ان کی ایمان کی قوت پہ رشک بھی بہت آتا ہے کہ اللہ کے رسول سے سب سے بڑھ کر انہوں نے محبت کی۔ جان جوکھوں کا کام تھا ہجرت کرنا، چھپ چھپا کر لوگ نکلا کرتے تھے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کفار مکہ نے کہا کہ تم ہمارے پاس جب آئے تھے تو بالکل غریب تھے،
اور اب تم اتنے پیسے والے ہو گئے ہو، یہ نہیں ہو سکتا اب کہ تم جان اور مال دونوں چیزیں لے کر چلے جاؤ۔ تو انہوں نے سارا مال اپنا مکے والوں میں بانٹ دیا اور خود جان لے کر چلے گئے۔ سارے مال کا بانٹنا، ہم تو سمجھتے ہیں نا وہ روبوٹس کی طرح تھے، انہوں نے کہا مال دے دو، انہوں نے دے دیا، کوئی فیلنگ نہیں، کچھ نہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، ان کے لیے تو آسان تھا۔ نہیں، ہم ہی جیسے انسان تھے، جیسے ہمارے دلوں کے اندر مال کی محبت ہے ان کے دلوں میں بھی تھی، اور خاص طور پہ حلال سے اور محنت سے کمایا ہوا مال۔ سیلف میڈ آدمی کو تو مال سے ویسے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے، مفت کا تو نہیں ہوتا، قوت بازو سے کمایا ہوتا ہے اس نے۔ لیکن بہرحال ہجرت کا معاملہ تھا، سارا مال انہوں نے مکے والوں کو دیا اور روانہ ہو گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ صہیب نے نفع اٹھایا، صہیب نے نفع اٹھایا، بہت نفع کا سودا کر لیا۔ بیعت عقبہ کے تقریباً 2 ماہ کے عرصے میں مکہ مسلمانوں سے تقریباً خالی ہو چکا تھا، تھوڑا تھوڑا کر کے مسلمان ہجرت کر چکے تھے، اور مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور چند مسلمان رہ گئے تھے۔ کچھ کو مشرکین نے زبردستی روک لیا تھا، جس کا کہ سورہ نساء میں ہم نے ذکر پڑھا کہ مستضعفین، کمزور لوگ جو کہ مجبور کر دیے گئے، یہ وہ لوگ تھے کہ مشرکین نے کچھ کو قید کر لیا تھا، کچھ کو زبردستی روک رکھا تھا۔ ان میں عیاش بن ربیعہ اور ہشام بن عاص بن وائل کا نام آتا ہے، اور بڑا خوبصورت ان کا قصہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ انہوں نے یہ لوگ ہجرت کے لیے نکلے، تو یہ ہوا کہ عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے، جب وہ نکلے تو پیچھے سے مشرکین آئے اور انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں نے نظر مانی ہے کہ جب تک وہ تم کو دیکھ نہ لے گی سر میں کنگھی نہ کرے گی اور دھوپ چھوڑ کر سائے میں نہ آئے گی۔ ایموشنل بلیک میل ہے۔ یہ سن کر حضرت عیاش کو اپنی ماں پر ترس آ گیا کہ ہائے میری ماں اس طرح دھوپ میں کھڑی رہے گی، یہ جذبات تو ہیں اپنی جگہ۔ حضرت عمر ان کو دیکھ رہے تھے، اور حضرت عمر تو پھر عمر ہیں، ظاہر ہے۔ کہنے لگے عیاش کہ دیکھو خدا کی قسم یہ لوگ تم کو محض تمہارے دین کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان سے ہوشیار رہو۔ اللہ کی قسم اگر تمہاری ماں کو جوؤں نے اذیت دی تو کنگھی کر لے گی، اور مکے کی ذرا کڑی دھوپ اس کو لگی تو سائے میں آ جائے گی۔ صحیح بات کہی نا انہوں نے، لیکن عیاش نہ مانے اور اپنی ماں کی قسم پوری کرنے کے لیے وہ مشرکین کے ساتھ واپس چلے گئے۔ اور جب وہ وہاں گئے تو پھر ابو جہل جو ہے ان کے ساتھ جو تھا نا، جو ان بہکانے کے لیے آیا تھا، پھر وہاں پتا چلا کہ وہ تو دھوکہ دیا تھا، ان کی ماں نے کوئی ایسی نظر نہیں مانی تھی اور ان کو قید کر لیا گیا۔ تو اس طرح کے چند لوگ بس مکے میں رہ گئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سامان باندھا تھا، تیاری تھی۔ رسول کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک اسپیسیفک حکم نہ آ جائے وہ ہجرت نہیں کر سکتے، تو آپ اللہ کے حکم کے انتظار میں تھے۔ ساتھ ہی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اپنا سامان باندھے تیار تھے۔ ادھر دارالندوہ جو ان کی اپنی پارلیمنٹ تھی اس میں کفار جمع ہو گئے تھے، اور اب انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ بس اب ایک فائنل فیصلہ ہم کر لیں کہ اب کیا کرنا ہے محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب ہی ان کا ایک اجلاس وہاں جمع ہوا تو دروازے پر بزرگ سا شیخ، بزرگ کو وہ کہتے ہیں نا شیخ، بڑے عمر کے آدمی کو، عبا پہنے ہوئے ایک